بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا شب برات کا روزہ رکھنا منع ہے؟ شب برات کا روزہ رکھنے والے اللہ کے رسول کا فرمان ضرور سن لیں۔ ناظرین، شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو شعبان المعظم کے 15ویں رات کو رونما ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے خاص تجلی کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اپنے مخلوق کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری رحمت کے بادل برس رہے ہیں، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام ملائکہ کو سنا دو، آج کی رات تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ کس کو رزق دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کا نام اس سال موت کے رجسٹر میں درج ہونا ہے، یہ سب آج کی رات طے پاتا ہے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دے، اور مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کے آگ کو آج کی رات مومنین کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر مسلمان قبریں ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ آج کی رات شب برات ہے، یعنی چھٹکارے کی رات ہے۔ میرے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دو۔ چشم زدن میں عالم بالا نقشہ بدل جاتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے، حکم الہی ہوتا ہے، قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کر دی جائے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مثال صرف وسعت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا کرم تو گنتیوں سے پاک ہے۔ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جو غافل انسانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کتنا غفور و رحیم ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ کہ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری زندگی کے سانسیں کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے ہم اپنا تعلق اپنے خالق سے دوبارہ جوڑ لیں۔ اس رات میں ملائکہ کی جماعتیں زمین پر اترتی ہے، ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اس رات ندامت سے نم ہو جائے، اور وہ دل جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ یاد رکھے، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے گناہوں سے بیزار ہو جائے اور آئندہ برائی نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اس قدر عبادت فرماتے، صحابہ اکرام بھی حیران رہ جاتے۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے، جسے کسی بڑے مہمان کے آمد سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ ویسے ہی شعبان کی 15ویں شب ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرتی ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم اور عمروں کا تعین اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں دنیاوی حرص طمع چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک ایک ساعت کروڑوں سال کی زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے اگر اسے خلوص نیت کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول بندوں کی ہمت بڑھاتا ہے۔ مایوس نہ ہونا چاہیے، گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرا رب
بخشنے پر آئے تو ذرے کو آفتاب بنا دے۔ ہمیں چاہیے اس رات قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کریں، کیونکہ اعتراف بندگی ہی بندگی معراج ہے، اور یہی وہ رات ہے جہاں تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے دعا کرے، اللہ اس کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں، پورے امت کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ رات ایک پیغام ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 معاون سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا اس کا بندہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی قدر کیف رکھتی ہے؟ مطالعہ بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کفایت راتاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ اللہ کی یاد میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے اب و تاب کے ساتھ جلملا رہے۔ پورے دنیا پر سکوت، خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شعبان گزرنے کو ہے، یکایک رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے بکھرتے ہیں۔ مومنین اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہے اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں سر سجود ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہے، یہ رات محض جاگنے کی نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رات میں طویل سجدے کیے، امت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، اس رات میں رب کائنات کا کرم اس قدر وسیع ہوتا ہے، وہ پکار کر اپنے بندوں کو اپنے آغوش رحمت میں بتلاتا ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ یہ رات غافلوں کو بیدار کرنے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے اور فرماتے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرا عمل اس حال میں پیش ہو، میں روزے سے ہوں، اس لیے اس مہینے کی 15ویں شب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اعمال کی سالانہ پیشی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس رات میں کثرت سے توبہ کریں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر نئے عزم کا ساتھ زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ کی رحمت کسی بہانے کی منتظر ہوتی ہے۔ شب برات وہ بہترین بہانہ ہے جہاں آنسوؤں کا یہ خطرہ زندگی بھر کے سیاہی دھونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو صرف رسموں میں نہ گزاریں، بلکہ حقیقی تڑپ کے ساتھ اپنے مولا کو منائیں، کیونکہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کوئی جو آج اپنی تقدیر سنوانا چاہے۔ بخاری مسلم کی مستند روایت کے مطابق اللہ کی عبادت اور ذکر الہی اس رات کا اصل مقصود ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس رات سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ بات بھی سمجھ لیں
اس رات میں قبرستان جانا فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی سنت نبوی سے ثابت ہے، لیکن آتش بازی چراغاں جیسی خرافات سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا ثواب زیادہ، البتہ اس رات کو فرض یا واجب سمجھ کر دوسروں کو مجبور کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے، یہ 1000 سال کی عبادت ہے، اس کی اس طرح تخصیص ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے، وہ ایک رات کی توبہ پر زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے۔ اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا عہد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اس میں تلاوت قرآن کریم اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے ہیں، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس مبارک موقع پر اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ رات بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکال کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب پر سایہ فگن ہو سکے۔ علماء اکرام نے اپنے تصانیف میں لکھا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ پر قاتل اور والدین کی نافرمانی کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس رات سب سے پہلے اپنے دلوں کو بغض، کینے سے صاف کریں۔ ماہرین شریعت 15 شعبان کے روزے کے متعلق فرماتی ہیں، یہ ایام بغیظ کے روزوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ مستند فتوے میں یہ بات درج ہے، ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے، ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا۔ اگر ہم سنت کے مطابق اس رات کی قدر کریں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت قصے کہانیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں جن سے بچنا لازم ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی عبادتوں کو دکھاوے، بدعات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر غلو کرنا ایمان کے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے اپنے نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بروز قیامت سرخرو ہو سکے۔ اصل بندگی یہ نہیں ہم صرف رسمی پورے کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور سنتوں کو زندہ کریں جو ہماری زندگی بدل دیں۔ شب برات کا اصل سبق توبہ کی قبولیت اور رب کی رحمت پر یقین ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں یہ اہم بات ذہن نشین فرما لیں، شب برات کے رات انفرادی طور پر بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرنا
اور اگلے دن نفل روزہ رکھنا شرعاً جائز مستحب ہے، لہٰذا 15ویں شعبان کو نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھنا اور اس رات ذکر اذکار کرنا باعث ثواب ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے یہ ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔